بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اور ان ناموں کے واسطے اللہ کو پکارو۔ یقینی بات ہے جب اللہ کی ذات عالی ہے، وہ بلند اوصاف والے ہیں، جب اللہ کے اچھے اچھے کارنامے ہیں تو پھر اللہ کے اچھے نام بھی ہوں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ ایمان جب ہم اللہ کی ذات پر لاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی صفات پر، اللہ کے کمالات پر، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ایک توحید کا حصہ ہے۔ انسان ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے کمالات پر۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے اچھے اچھے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تم رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم جس نام سے بھی اللہ کو پکارو وہ اللہ ہی سمجھے جائیں گے اور اللہ کے اچھے اچھے نام۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ حشر میں استعمال ہوا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے تسبیح خواہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ کے نام کا، اللہ کی صفات کا تذکرہ موجود ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہاں پر اللہ کے نام لے کر ذکر کرنے کا تذکرہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی ذات موجود ہوگی، اللہ کی صفات ہوگی، اللہ کا علم ہوگا۔ قرآن پاک میں اس طرح اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ہمیں ان صفات کو سمجھنی چاہیے اور ان صفات کو اپنے عقیدے کا حصہ بنانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں مذکور اسماء الحسنہ کو اگر ہم یاد کرتے ہیں اور اس کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو بھی ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے پر ہمارا جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان ناموں کو یاد کرائے، ان ناموں کی حقیقت سے ہم واقف ہو جائیں، ان ناموں کو اپنی زبان پر فٹ کرنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو ان ناموں کو ہم یاد کرائیں، اور ظاہر ہے یاد کرانے کے بعد اس کا صحیح فائدہ اسی وقت حاصل ہو پائے گا جب ہم اس کے مفاہیم کو سمجھ رہے ہوں، اس کے معانی کو سمجھ رہے ہوں اور اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو جان رہے ہوں۔ اللہ پاک کے صفات اور کمالات میں جو گہرائی ہے ان گہرائی کو ہم جان رہے ہوں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ جیسے اوصاف والا بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے اعلیٰ اعلیٰ اخلاق و کردار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اسماء و صفات والے بنا دے۔ محترم ناظرین، ہمارے بہت سے دوست احباب بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اسماء الحسنہ کی تشریح ان کے سامنے کر دی جائے۔
इन्हीं मकासद को सामने रख कर इंशाअल्लाह हम रोज़ आपके सामने अल्लाह के किसी एक नाम को लेकर हाजिर होंगे और उसकी मुख्तसर तशरीह बयान करके उसके दुनियावी और उखरवी फ़वाइद का तज़किरा करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन वीडियो के ज़रिए अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना को खुद भी याद करेंगे, अपने बच्चों को भी याद कराएंगे और इन अस्माए हुस्ना की बरकतों से हम भी मुस्तफ़ीज़ होंगे, हमारे बच्चे भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक बख्शे, आमीन।